اعتبار سے بچوں کو بھی ماں باپ نے ہی سمجھانا ہوتا ہے. جنسی نقطہ نظر سے بچوں کو کیا تربیت دینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بچوں کو گھر آنے کی اجازت لینا سکھانا چاہیے. بچہ ذرا سمجھدار ہو، اس کو کہا جائے کہ بھئی جب آپ نے گھر آنا ہے تو اجازت مانگنی ہے. یہ شریعت کا حکم ہے استئذان، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ عورت کئی مرتبہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کھلا سینہ ہوتا ہے، بیٹا ہی صحیح وہ گھر میں آتا ہے تو نظر تو اس کی پڑتی ہے، لیکن اگر اجازت مانگ کے آئے گا تو عورت کو اپنا کپڑا دوپٹہ ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا. اچانک گھر میں داخل ہو جائے گا تو ننگے بدن ہی دیکھ لے گا گھر کی عورت کو. اس لیے شریعت کا یہ خوبصورت اصول کہ مرد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، یہ بچے کو شروع سے سمجھانا چاہیے. دوسری بات کہ بچے کو جیسے ہی جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے نگاہیں نیچی رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ بچہ ادھر ادھر عورتوں لڑکیوں کو دیکھنے کا عادی نہ بنے. یا بچی ہے تو اس کی نظر ادھر ادھر نہ گھومتی پھرے. نوجوان بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں. اور ایک جگہ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. تو دیکھیے لڑکیاں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر مردوں پر نہ ڈالیں، اور لڑکے بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر لڑکیوں کے اوپر نہ ڈالیں. یہ حکم دونوں کے لیے. پھر تیسری بات کہ بچہ جب ذرا بڑا ہو اس کا بستر الگ کرنا چاہیے. کئی جگہوں پر بستر ایک ہوتا ہے، بچے سونے والے دو ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. ایک اہم چیز کہ نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے. یہ بات بہت توجہ طلب ہے. نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو دائیں کروٹ سونا سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سنت کی یہ برکت ہے کہ دائیں کروٹ سونے کے بعد لیٹے لیٹے بچے کے ذہن میں جنسی خیالات زیادہ نہیں پیدا ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عورت کمر کے بل سیدھا لیٹے گی تو اس شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا. جب کوئی جوان لڑکا پیٹ کے بل لیٹے گا تو شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا. اور واقعی بات سچی ہے. تو لڑکوں کو پیٹ کے بل نہیں لیٹنے دینا چاہیے، اگر کبھی دیکھیں تو ٹکا کے ڈانٹیں. اور لڑکی اگر بالکل سیدھا چت نیچے زمین پر جس طرح لیٹتا ہے اس طرح لیٹنے کی عادی ہو تو اس کو بھی ڈانٹنی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ جب کسی جوان لڑکی کو اس طرح لیٹتا دیکھتے تھے تو اس کو سختی سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے دائیں کروٹ لیٹو. تو کروٹ پر لیٹنے کی ایک وجہ کہ پھر اگر بچہ ذہن میں کوئی جنسی منظر بھی سوچنا چاہے تو اس کی شہوت نہیں ابھرتی. یہ اس سنت کی برکت ہے. پانچویں چیز کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو مخلوط محفلوں میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ لڑکے مردوں کے ساتھ رہیں اور لڑکیاں عورتوں کے ساتھ رہیں. آپس میں تب ملیں جب ایک دوسرے کے محرم ہوں. تو محرم اور غیر محرم کا فرق شروع سے ہی بتائیں گی تو بچے کے اندر ایک کنسپٹ بلڈ اپ ہو جائے گا. پھر جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے یا بچی تو اس کو غسل فرض کا طریقہ بھی سمجھانا چاہیے. باپ بیٹے کو خود غسل کا طریقہ بتا دے
اگر مشکل ہے تو استاد کے ذمہ لگائے کہ استاد اس کو غسل کے طریقہ بتائے. بیٹی ہے تو اس کو ماں بتا دے. ماں کو شرم آتی ہے تو خالہ سے کہہ دے. تاہم جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو فرض غسل کی تعلیم مستقل دینی چاہیے. ورنہ کئی جگہوں پر یہ بات سامنے آئی کہ بچیوں پہ غسل فرض ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں اور وہ صرف نہا لیتی تھیں، ان کو فرض کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا ہوتا ہے، تو ناپاک رہتی تھیں بیچاری. تو فرض غسل بھی سکھانا چاہیے. پھر ان بچوں کو فحش فلموں سے، ڈراموں سے، ٹی وی سے، وی سی آر سے، ان مصیبتوں سے بچانا چاہیے، چونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتی ہیں اور بندے کو گناہ کے لیے آمادہ کرتی ہیں. گھر کو اس مصیبت سے پاک کرنا چاہیے. پھر 8ویں چیز کہ اگر اللہ رب العزت آسانی اور سہولت دیں تو جوان العمر ہونے کے بعد بچوں کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی کے لیے جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر تم شادی کرنے میں دیر مت کرو. بچی جوان تو ہوئی 15 سال میں اور 25 سال تک اس کی شادی نہ ہو تو یہ 10 سال میں وہ کیا کرے گی؟ تو شریعت کا بہترین اصول کہ جوان ہونے کے بعد، تعلیم پانے کے بعد اگر جوڑ کا رشتہ ملے تو جلدی فرض ادا کر دو. یہ سب سے بہتر اصول ہے. پھر 10ویں چیز کہ ان نوجوان بچوں کو سورہ یوسف بھی پڑھانی چاہیے اور سورہ نور یاد کروانی چاہیے. اور سورہ نور کے مضمون ان کے سامنے کھولنے چاہیے. جیسے ماں اپنی بچی کو سمجھائے کہ دیکھو، ہر لڑکی جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے. اب ایک ہے جسمانی ناپاکی، ایک ہے روحانی ناپاکی. جسمانی ناپاکی تو پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن روحانی ناپاکی پانی سے دور نہیں ہوتی. تو جو بچی دنیا میں پیدا ہوئی، یہ بچی دنیا کے اندر پاک پیدا ہوئی ہے. اس بچی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں قیامت کے دن پاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں. اب یہ ناپاک کیسے ہوگی؟ جب زنا کی مرتکب ہوگی. یاد رکھ لینا کہ زنا کی جو ناپاکی ہے اس کے صاف ہونے کے، پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. یا تو دنیا میں رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یا پھر جہنم کی آگ میں ڈال کے ان کو پاک کیا جائے. جس طرح ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ناپاک آدمی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی ناپاک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابیات کے ذہن میں یہ کنسپٹ کلیئر تھا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک حالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ زنا سے ڈرتی گھبراتی تھی. کوئی رشتہ دار مرد، کوئی پڑوسی، کوئی قریب کا نوجوان جو ہنستا مسکراتا ہے اور آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حقیقت میں شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو ناپاک کرنا چاہتا ہے. تو اس سے اس طرح ڈریں جس طرح سانپ سے اور شیر سے ڈرتی ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں کہ غیر مرد چہرہ ہی نہ دیکھ سکے. نہ فون پہ بات کریں، نہ کوئی اس کو موقع دیں. جیسے چور سے بندہ ڈرتے ہیں نا، جس کے پاس پیسے ہوں کہ یہ میری دولت نہ چھین کے لے جائے. ہر لڑکی کو ڈرنا چاہیے غیر محرم مرد سے کہ یہی میری کہیں عزت نہ چھین کے لے جائے. یہ کنسپٹ بچیوں کے ذہن میں جتنا زیادہ بٹھائیں گی تو یقیناً وہ پردے کا بھی اہتمام کریں گی، غیر محرم سے بھی بچیں گی. یہ وہ وجہ تھی کہ اگر کبھی
کسی صحابیہ سے زنا ہو بھی گیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کبھی لگام دیا کہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا کہ کیا تم امید سے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جاؤ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو لے کے آ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال دودھ پلایا، پھر وہ عورت لے کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے، چنانچہ گڑھا کھود کے اس کو اندر ڈالا گیا، کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے سر پر ایسے پتھر مارے گئے کہ حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی۔ وہ عورت سمجھتی تھی کہ دنیا کی ذلت تو چھوٹی ہے، میں کل قیامت کے دن ناپاک اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ذلت بہت بڑی ہے، اس لیے دنیا میں پاک ہونا چاہتی تھی۔ اب عورت سوچے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت برباد کرنے والی بات ہے، اس لیے دنیا میں وہی انسان اچھا جو پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ تو نوجوان بچوں کو یہ بات اچھی طرح کرسٹل کلیئر کرنی چاہیے کہ ان کی کامیابی پاک دامنی کے اندر ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شادی شدہ عورتیں ہر غلطی خاوند ان کی معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کے کریکٹر کی غلطی کو خاوند کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر عورتوں کے گھروں کے برباد ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے کہ دنیا میں اگر ناپاک ہو گئی، اور سنسار بھی آج کل نہیں ہوتا کہ حکومت اسلامی نہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پاک کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، پھر آگ کے اندر ایک غار ہوگی، اس عورت کو غار کے اندر ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہزاروں بچھو اس کے جسم پر چڑھیں گے، اور یہ سب بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، اور اتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ کس لیے کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ جسم کے ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا، آج تمہارے ایک ایک ٹشو کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچئے اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونا ہے، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، یہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں جانے کے قابل ہوں گی۔ تو ہر بچی کا یہ کنسپٹ بنائیں، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، غیر محرم کا ہاتھ لگے گا جس جگہ پر وہ تمہارے جسم کی جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ غیر محرم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی پورا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچاؤ، اللہ کے سامنے شرمندگی بہت زیادہ ہوگی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو بچیاں بے وقوفیاں کرتی ہیں تو عیب بھی انہی پر لگتے ہیں، الزام بھی لگتے ہیں، اور ذلت بھی انہی کی ہوتی ہے۔ لڑکوں کو اتنا کوئی برا نہیں کہتا، سارا ملبہ بالآخر لڑکی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اگر عزت نہ رہی تو کیا رہا؟ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں، ایک مال، ایک علم اور ایک عزت، تو آپس میں جدا ہونے لگیں۔ تو تینوں نے کہا کہ اچھا اپنا پتہ بتا دو کہ کہاں ملو گی جدا ہونے کے بعد۔ تو مال نے کہا کہ جب میں جدا ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد بازاروں میں ملتا ہوں، یعنی کسی بندے سے مال جدا ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ پانے کے لیے بازار میں جا کے بزنس کرے، مال مل جائے گا۔ علم سے پوچھا، علم نے کہا کہ میں جب جدا ہو جاتا ہوں تو مدارس سے ملا کرتا ہوں، یعنی کوئی بندہ قرآن بھول جائے
تو بھائی پھر مدرسے جاؤ، دوبارہ یاد کر لو، علم مل جائے گا۔ تو دونوں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا۔ عزت خاموش کھڑی تھی، تو دونوں نے پوچھا کہ تم نہیں بول رہی؟ عزت کہنے لگی میں جب ایک مرتبہ جدا ہوتی ہوں پھر دوبارہ میں کبھی نہیں ملا کرتی۔ اور واقعی بات ایسی ہے، جس لڑکی کی عزت اس سے چھن گئی وہ لڑکی معاشرے کے اندر کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس لیے کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی، if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, and if character is lost then everything is lost۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو پاکیزی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل کا بیان عورتوں کے لیے آخری بیان ہوگا، اور انشاءاللہ کل آخری دعا اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگی جائے گی۔ تو مستورات کل کی دعا میں زیادہ سے زیادہ اپنی نوجوان بچیوں کو اور عورتوں کو لانے کی کوشش کریں تاکہ آخری دعا میں وہ شریک ہو سکیں۔ سبحان ربی العلی وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ میرے مالک، پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، برائی کے کاموں سے محفوظ فرما، نفسانی شیطانی شہوانی کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم، قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما، ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، کریم آقا آج ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی؟
اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ نیک اقدادوں کو پورا فرما دیجئے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے مولا روزے کی حالت میں ہے، اے کریم ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اور نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم۔ حضرت جی کے عمرہ، حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے 032248004880۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقشبندی ریکارڈنگز کو بھی یاد رکھیں۔ ادارہ نقشبندی ریکارڈنگز۔ منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس۔